فاتحہ پڑھا. سورہ فاتحہ میں کیوں پڑھتا ہوں؟ یہ سورہ فاتحہ سورۃ الفاتحہ مکیہ، یہ مکے میں نازل ہوئی. یہ مکے میں نازل ہوئی. اور سورہ فاتحہ نماز ہم لوگ اس لیے پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کی بغیر نماز نہیں ہو سکتی، اس لیے پڑھتے ہیں. اچھا، آپ اپنے گھر میں جب نذر نیاز کراتے ہیں، سال ثواب کراتے تو کرتے کیا ہیں؟ فاتحہ پڑھاتے ہیں. نماز کے اندر وہی فاتحہ پڑھا جائے تو جائز ہے، حلال ہے. قرآن پڑھا جائے سورہ فاتحہ سے شروع کیا جائے تو حلال ہے، ثواب ہے. اب کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھا جائے تو حرام کیسے ہو گیا؟ قرآن کی وہی آیت ہے، مسجد کے اندر حلال، قرآن میں پڑھنا حلال، کھانے کے سامنے رکھ کر پڑھنا حرام کیسے ہو گیا؟ فاتحہ پڑھنا حرام کیسے ہو گیا میرے بھائی؟ اگر یہاں حرام ہوتا تو وہاں بھی حرام ہوتا. جو چیز مسجد کے باہر حرام، مسجد میں حرام، گھر میں بھی حرام، باہر بھی حرام، میدان میں بھی حرام، ہر جگہ حرام ہوتا ہے. شراب چھپ کر پیو تو حرام ہے نا، جنگلوں میں پیو تو حرام، گھروں میں پیو تو حرام، دوستوں کے ساتھ پیو تو حرام، محفلوں میں پیو تو حرام، منبر رسول پہ پیو تو حرام. شراب کہیں حلال نہیں ہو سکتا کہ منبر پہ پیا جائے تو حلال ہو جائے. حرام ہے تو ہر جگہ حرام. جب قرآن کی وہ آیت ہر جگہ حلال ہے، فاتحہ پر حرام کیسے ہو گیا؟ یہ سند پیش کریں، دلیل دیں کہیں سے. صرف بریلوی سے دلیل مانگیں گے، اپنا تو ایک دلیل لا کے نہیں دکھا سکتے. الحمدللہ ہم تو اسی بستی میں رہتے، اسی گاؤں میں رہتے ہیں. ہم لوگ تو مطالبہ بھی کرتے ہیں اور مائک پر چیلنج بھی کرتے ہیں. الحمدللہ ہم لوگوں کا مناظرہ بھی ہوا تھا، اب مناظرے میں ہوتا. اور امام بخاری نے اپنی بخاری شریف میں اس کا باب بھی باندھا ہوا ہے. ایسا ثواب کے نام کہتے 7 دن اوقات آتے، کہتے یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میری ماں کا فوت ہو چکا ہے، 1 سال گزر گیا انتقال ہوئے، میری ماں کا خیال آ رہا ہے، یاد آ رہی ہے. اے اللہ کے نبی میں کچھ اپنی ماں کے طرف سے ایسا ثواب کرانا چاہتا ہوں. اگر حرام ہوتا تو نبی یہی کہتے نا، اب تمہاری ماں کو ثواب نہیں پہنچے گا، جتنا عمل کرنا تھا تمہاری ماں کو کر لی، اب کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. جو لوگ یہ لوگ کہتے ہیں مردے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، لوگ کہتے ہیں نا ارے بھائی فاتحہ آپ یہاں دے رہے، کھانا آپ کھاتے ہیں اور مردے کو کیسے پہنچ جائے گا؟ میرے بھائی سنیں، اللہ کے نبی سے سنیں میرے مصطفیٰ کیا کہتے ہیں. اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اگر مسلم کی روایت کسی نے انکار کر دیا وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہو جائے گا. اس لیے امام مسلم نے یہ سیاستہ کی 3رے درجے کی کتاب مانی جاتی ہے. 7 دن وقات جب آ کر کہتے ہیں نبی نے انکار نہیں کیا، منع نہیں فرمایا. اس وقت مدینہ شریف میں پانی کی قلت بہت زیادہ تھی، مصیبت بہت زیادہ تھی، صحابہ کو پانی پینا بڑا مشکل ہوتا تھا. نبی نے فرمایا 7 جاؤ اپنی ماں کی طرف سے کنواں کھدوا دو. نبی نے فرمایا کنواں کھدوانے کے بعد میرے پاس پھر واپس آنا. کہتے میں نے کنواں کھدوایا، کمپلیٹ ہو گیا، پانی نکلنے لگا. نبی کے پاس میں پھر سے آیا، یا رسول اللہ کنواں کھد گیا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں صحابہ چلو میرے ساتھ چلو. اب پتا چلا جس جگہ فاتحہ والا چیز ہو وہاں جا کر بیٹھنا بھی جائز ہے، اس لیے مصطفیٰ وہاں جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صحابہ کو ساتھ میں لیتے ہیں، اس کنواں کے پاس جاتے ہیں. اللہ کے نبی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، آیت پڑھنے کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ کنواں سعد کی ماں کا ہے، سعد لیلہ سے لکھا ہوا ہے حدیث میں سعد، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے. اے اللہ اس میں سے جو لوگ پانی پئیں گے سعد کی ماں کو ثواب پہنچے گا. پانی جو اس کنواں سے پیے گا ثواب کس کو پہنچ رہا ہے؟ سعد کی ماں کو پہنچ رہا ہے. اچھا سوچو اگر ثواب نہ پہنچتا مصطفیٰ کیوں کہتے؟ نبی سے زیادہ جانکار ہو گئے کیا ان کی امت کے کچھ لوگ جو